بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زمانہ بنیادی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس دفعہ آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانی ہے جو کہ کافی یہ سیزن شروع ہوتے ہی لوگوں کے دماغوں میں گردش کر رہی ہے، تو میں نے کہا آج اس کی ویڈیو بنا کر مجھے کافی زیادہ واٹس ایپ پر میسیج بھی آئے اور اس کے علاوہ کمنٹس میں بھی آئے کہ آپ اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائیں۔ موضوع یہ کہ جو اس دفعہ عمرہ میں چینجنگ ہوئی ہے اس وجہ سے عمرہ مہنگا بھی پچھلی دفعہ کی بنسبت ہو گیا ہے اور سارا عمرے کا سسٹم وہ نسک پہ چلا گیا ہے۔ نسک بے شمار لوگوں کو پتا ہے، اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آج اس کو آپ کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ دراصل ہوا یہ کہ جب یہ جون کے اینڈ میں یا درمیان میں عمرہ سٹارٹ ہوا تو تمام لوگوں کا ذہن میں یہی تھا، جیسے کہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہوٹل بک کر لیں، اپنی مرضی سے جہاں سے مرضی ویزا لگوا لیں، جہاں مرضی سے ٹرانسپورٹ لے لیں، جہاں مرضی سے آپ ٹکٹ لے لیں۔ لیکن اس دفعہ سعودی حکومت نے سختی کر دی۔ اس دفعہ یہ تھا کہ جو نسک پر یعنی کہ ان کے پینل پر جو ہوٹل رجسٹرڈ ہوں گے انہی کو آپ چوز کر سکیں گے، اور جو ایجنٹ کے پاس وہ ہوٹل ہوں گے وہ ہوٹل کے ساتھ ہی آپ کا ویزا لگے گا اور اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہوگی۔ یہ سارا مرحلہ ایک ہی دفعہ مکمل ہوگا، دین آپ کا ویزا لگے گا۔ ٹکٹ آپ اپنی مرضی سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹرانسپورٹ ہے اور جو ہوٹل ہے یہ دونوں چیزیں ایک جگہ سے ہوں گی، تو پھر آپ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کا ویزا لگے گا۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو بڑے بڑے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے ہوٹل زیادہ اٹھا لیے، بڑے بڑے ہوٹل اٹھا لیے، تقریباً کافی سارے ہوٹل اٹھانے کے بعد اب جو چھوٹے ایجنٹ صاحبان تھے وہ بیچارے پس گئے۔ پسے کس طرح کہ انہوں نے بڑے ہوٹل لے کے اب ان کے پاس ہی ہوٹل تھے، اور جو چھوٹے ایجنٹ صاحبان تھے جن کے چھوٹے کام ہے یا چھوٹے طبقے سے وہ ان سے ہوٹل لینے پر مجبور ہوئے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ ہوٹل کا ریٹ جیسے مرضی جو مرضی رکھے، وہ آپ کو مجبوراً لینا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہاں گنا گلی بہت مشہور ہے مکہ مکرمہ میں، ابراہیم خلیل روڈ پر، وہ گنا گلی سے لے کر مسفلا کبری کے باہر تک جتنے رائٹ ہینڈ پہ ہوٹل اور بلڈنگز پرانی تھی وہ سب کو تقریباً گرا دیا گیا۔ اگر گرایا نہیں گیا تو ان کو وہ شٹر لگا کے بالکل سیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لیفٹ پہ جو شارع ہجرہ ہے، مسجد ہجرہ کے بالکل سامنے گلیوں میں جتنے ہوٹلز بلڈنگز تھی ان تمام کو بھی بند کر دیا گیا، اور اس پر بہت زیادہ سختی کی جا رہی۔ یہ تمام بند ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مین پہ ہوٹل تھے شارع ہجرہ پر، اس کے درمیان شارع منشیہ پر اور اس کے ساتھ ابراہیم خلیل روڈ پر جتنے ہوٹل مین پر تھے وہ ہوٹل آٹومیٹک مہنگے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے کاغذات سارے کمپلیٹ کیے، حکومت کے نسک ایپ پر آئے، سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیے، وہ ہوٹل تمام مہنگے ہو گئے۔ اب مہنگے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، اور یہ جو نسک ایپ پہ سارا کام گیا اور بڑے بڑے ایجنٹوں کے پاس، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو پچھلی دفعہ شٹل سروس والا یعنی کہ شٹل بس ہوٹل والا پیکج تھا وہ تقریباً 2,10,000 سے لے کر 2,15,000 2,5,000 2,10,000 2,15,000 تک ہوتا تھا۔ اس دفعہ وہی پیکج 2,40,000 سے لے کر 2,50,000 تک چلا گیا۔ جو پیکج کبری مسفلا کے پاس ہوتا تھا 1,000 میٹر کی دوری پر، وہ تقریباً ہوتا تھا 2,35 سے 2,45 کے درمیان، وہ چلا گیا 2,70 سے 75-80 کے درمیان۔ اور جو بالکل چلے گئے آگے 300-400 میٹر کبوتر چوک اور اسی طرح مدینہ منورہ مرکزیہ میں، وہ پیکج تو 3,03,20 سے پلس پہ ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ نسک اور یہ ساری تبدیلیاں ہونے۔ لیکن اس کا فائدہ بھی کیا ہوا؟ اس کا فائدہ تمام زائرین کو یہ ہوا کہ یہاں سے ہی ان کا ہوٹل بک ہوتا ہے، یہاں سے ہی ان کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہاں جانے پتہ لگتا تھا آپ کی ہوٹل میں بکنگ نہیں ہے، یہاں پر سپیس نہیں ہے، یہ ٹرانسپورٹ آپ کی نہیں ہے، زائرین بہت پریشان ہوتے تھے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت زیادہ رش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دیکھا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اس دفعہ یہ اقدامات کیے، تمام کام وہ نسک ایپ پر لے دیا جائے اور اس طرح سارا یہ مل ملا کے پھر اس کے بعد آپ کا ویزا لگے۔ لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 1-2 روز میں یہ بھی تقریباً اس میں تھوڑی تبدیلی ہو جائے گی، کیونکہ یہ رش اس پہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تبدیلی کیا ہوگی کہ جو 5 بندے اگر ہوں گے تو وہ اپنی مرضی سے اپنا ہوٹل اور یہ ٹکٹ اور ویزا اسی طرح بک کر سکیں گے جیسا کہ پچھلے سالوں میں ہو رہا تھا۔ اللہ کرے یہ خوشخبری تمام ایجنٹس کو مل جائے، وہ بھی خوش ہو جائیں، اور جو زائرین ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق پیکج بنا سکے۔ ابھی بڑے ایجنٹوں کے مرہون منت ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ جب بکنگ کرتے ہیں تو اب آپ کو جو ٹکٹس ہے نا وہ بھی جس میں اس نے ہوٹل ایجنٹ نے جس ڈیٹوں میں لیے ہیں آپ نے اسی ڈیٹس میں جانا ہے۔
اب کافی زیادہ پیکیجز دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگست کے مہینے کے 5-6 دن بعد کی ڈیٹس دے دی جاتی ہیں، ستمبر کی ڈیٹس دے دی جاتی ہیں، اور صرف اگلے مہینے کے پیکیج بنائے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ نومبر کی بکنگ بھی اگست میں کر لے، دسمبر کی بھی اگست میں کر لے، لیکن اب صرف ایک مہینے کا ہی مارجن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ پیکیج بنائے جا رہے ہیں کہ شٹل سروس والا الگ سے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کبری مسفلا کے پاس 1000 میٹر والا الگ سے ہے، اور 200-300 میٹر والا الگ سے ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ 5 سٹار کرتے ہیں تو 5 سٹار میں ایک بات نہیں، کیونکہ وہ تو آلریڈی تمام نسخ پہ ہوتے ہیں۔ آپ 5 سٹار ہوٹل پہ اپنی بکنگ خود سے کر لیں، آپ ٹکٹ بھی بکنگ خود سے کر لیں، وہ کر کے آپ ایجنٹ کو بتائیں تو وہ آپ کا ویزا لگا دے گا۔ لیکن اس میں ہوگا کیا، اس میں ویزا آپ کو مہنگا پڑے گا۔ اب مہنگا کیسے پڑا گا؟ یہ انہوں نے کچھ بنائے ہیں طریقہ کار کہ اگر آپ 1 سے لے کر 3 بندے جانا چاہتے ہیں، 1 2 3 ہے، اور آپ اپنا پرائیویٹ ہوٹل بک کرتے ہیں 5 سٹار، تو پھر آپ کو جو ہے ٹرانسپورٹ وہ بھی الگ سے لینی پڑے گی، یعنی کہ جدہ سے مکہ جو ہے وہ بائی کار لینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے بس کے ساتھ وہ پھر سفر ہو سکتا ہے، یعنی عام ویزا جو ہے وہ تقریباً 600 ریال کا لگ رہا ہے۔ اگر آپ 1 2 3 پرسن ہیں تو وہی ویزا آپ کا تقریباً لگے گا 700 ریال کا، 100 ریال کا فرق پڑ جائے گا۔ پھر اگر آپ جیسے جیسے آپ لوگ بڑھتے جائیں گے ویزا کم ہوتا جائے گا، یہ تقریباً 750-800 سے لے کے پھر یہ نیچے آئے گا۔ جب آپ لوگ ہو جائیں گے تقریباً 6 سے 9 10 ہوں گے تو یہ ویزا آ جائے گا 700 750 کے بجائے 750 650 ریال پہ۔ اگر آپ 20-22 لوگ ہوں گے تو یہ آ جائے گا تقریباً 600-610 ریال پہ ایک ویزا، جس میں ٹرانسپورٹ شامل ہوگی۔ اگر آپ تقریباً 10 کے لوگ ہیں، 40-45 کا گروپ بنتا ہے، تو پھر یہی ویزا پر تقریباً 550-560 ریال کا ہو جائے گا۔ یہ ویزے کی کاسٹ جمع ہو گئے تو آپ کا جو ہے اس طرح ویزا لگ جائے گا۔ لیکن وہ آپ 5 سٹار ہوٹل یا نسک ہوٹل جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے ہوٹل کریں گے، اپنی مرضی سے ٹکٹ کریں گے، جب آپ ویزا لگوائیں گے تو ویزے کی کاسٹ بڑھ جائے گی، تو بات میرے بھائی وہیں پر آ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے اس دفعہ فی الحال جو چل رہا ہے، جو بھی پیکج کرنا ہے وہ آپ اپنے ایجنٹ سے مکمل اس کو کروائیں، ٹکٹ ویزا لے کے، تاکہ سہولت کے ساتھ جائیں، سہولت کے ساتھ عبادت کریں، موجے لوٹیں، اور سہولت کے ساتھ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ساری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کچھ پوائنٹس رہ گئے ہوں تو میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا تھا، واٹس ایپ پہ صرف میسج کر کے چھوڑ دیا کریں، جیسے ہم واٹس ایپ دیکھتے ہیں آپ کو رپلائی لازمی کرتے ہیں۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ نے کہیں سے بھی پیکج لیا، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیا کریں، میں آپ کو رپلائی دیتا ہوں، ہمیشہ دیتا ہوں۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ نئے دیکھنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیا کریں، تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور مستفید اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔